اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو اپنے بندوں پر بہت رحمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، بیٹیاں سب کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ جو گھر اللہ کو پسند آ جائے وہاں پہ وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اور بیٹے اللہ کی نعمت ہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، رحمت کا حساب نہیں ہوتا اور نعمت کا حساب ضرور ہوگا جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا رحمت کا بھی اور نعمت کا بھی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بیٹیوں کے بارے میں ہے۔ جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے اس سے پہلے نہ اتنی عزت کبھی ملی تھی اور نہ کبھی قیامت سے پہلے ملے گی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیٹی کا باپ ہونا لوگ آر کا باعث سمجھتے تھے، گناہ اور جرم سمجھتے تھے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 4 بیٹیاں ہوں یا 4 بہنیں اس کے ذمے لگ جائیں، والد بوڑھا ہو یا بیمار ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے، اور 4 بیٹیاں یا 4 بہنیں اس کے ذمہ داری میں آ جائیں اور وہ انہیں پڑھائے، اچھا ادب سکھائے اور عزت کے ساتھ ان کو رخصت کر دے، تو میرے آقا نے فرمایا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں تو وہ شخص اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، اگر بیٹیاں 4 نہ ہوں 3 ہوں تو فرمایا اللہ پھر بھی یہی درجہ عطا کرے گا۔ تو ایک اور صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 2 ہوں تو میرے آقا نے فرمایا اگر 1 بھی ہو تو میرا اللہ یہی شان عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں باپ کو کہ جب گھر میں کوئی تحفہ لے کر داخل ہو، بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، تو پہلے بیٹی کو دے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا میرا حکم ہے ایک باپ کے لیے، اور اس کے ساتھ پیار زیادہ کریں۔ بیٹی کو عزت دی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نے فرمایا جب کسی کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے ذہن میں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اللہ جانے کیا بنے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور وہ بیٹی کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں بیٹی کے معاملے میں پریشان نہ ہونا، اس کے معاملے میں اللہ تیری مدد کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ اعزاز میرے آقا نے عطا کیا بہن کو بیٹی کو۔ اور بات اگر بیوی کی آئی، بیٹی جو ہے وہ بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی بنتی ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غریب ہوں، میں صدقے نہیں کر سکتا، سخاوت نہیں کر سکتا۔ جب سخاوت کی میں فضیلتیں سنتا ہوں تو دل میرا بڑا چٹکیاں لیتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اللہ کے راستے میں دیتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا تو حلال کی روزی کما کے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے تو اللہ تجھے سخاوت کرنے کا درجہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے بڑی سخاوت کے درجے دے گا۔ فرمایا حاجی بھی اچھے، نمازی بھی اچھے، سارے ہی اچھے، لیکن میں سب سے زیادہ اچھا اسے سمجھتا ہوں جس کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہے۔ اور یہ بھی میرے آقا نے فرمایا کہ پتہ کر لیں اس وقت گھر جا کر میری 9 بیویاں ہیں اس وقت جو موجود ہیں، اور فرمایا کہ میرا ان سب کے ساتھ سلوک اچھا ہے، سارے ہی میرے سلوک سے مطمئن ہیں۔ میرے بھائی، یہ میرے آقا نے اعزاز دیا بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو،
اور ماں کے معاملے میں تو میرے آقا نے کمال کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا جنت تھی 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب اللہ نے مجھے اختیار دیا تو میں نے وہ جنت وہاں سے کھینچی اور ماں کے قدموں کے تلے لا کر رکھ دی۔ زمانے کا غوث بھی ہو، مفسر اعظم، شیخ طریقت، اگر اس نے جنت ڈھونڈ لی ہوگی تو اسے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے ہی ملے گی۔ اتنا بڑا اعزاز بھی کوئی دے گا عورت کو؟ میرے آقا نے فرمایا جب عورت کے پیٹ میں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا کوئی تلوار لے کر میدان جنگ میں جہاد کے لیے جاتا ہے۔ اور اگر دوران ولادت عورت کا انتقال ہو جائے، اللہ کی مرضی سے وہ فوت ہو جائے، تو میرے آقا نے فرمایا وہ ایسے ہی نہیں گئی، وہ اپنے بچے کی ولادت کے موقع پر گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی اذان سنے اور جس طرح موزن کلمات کہے اسی طرح کلمات کو دہرائے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا اذان کا جواب دینے میں۔ تو عورتیں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مردوں کے لیے ہے ثواب، ہم تو پیچھے رہ گئیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا گھروں کے اندر رہنا اور اذان کا جواب دینا، مردوں کو 1,00,000 نیکی ملے گی، تو یہ تمہارے نبی کا وعدہ ہے تم سے، تم کو 2,00,000 نیکیاں ملیں گی، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ شرط کیا ہے؟ گھروں کے اندر رہنا۔ قرآن مجید سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کی ازواج، یہ میرے آقا کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا، کہا اے بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، بیٹی کا اسلام میں بہت درجہ ہے، اس کی پرورش کا، اور بیٹی جنت میں داخلے کا راستہ بھی ہے۔ اور پھر بیٹیاں تو اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتی ہیں، صرف بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری سب بیٹیوں کے نصیب اور مقدر بہت اچھے اور خوبصورت بنائے۔ اور میرے بھائیوں بہنوں، ہمارے معاشرے میں یہ بھی چلتا ہے کہ سسرال میں بیٹیوں پر ظلم ہوتا ہے، حالانکہ جو اس کی ساس ہے وہ بھی پہلے کسی کی بیٹی تھی، پھر وہ ماں بنی، پھر وہ ساس بنی۔ اگر وہ بھی آنے والی کو اپنی بیٹی سمجھے اور اس سے ویسے ہی شفقت کرے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے نماز اور روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر اس موقع پر وہ حدیث بیان کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا نے فرمایا اس زمین و آسمان کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ 1 انچ پہ فرشتوں نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہماری بیٹی ہمارے لیے شہزادی ہے تو دوسرے کی بیٹی اس کو بھی اگر آپ اپنی شہزادی سمجھیں اور اسی طرح سے اس آنے والے سے پیار کریں تو دیکھیے گا کہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کو آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ بیٹی تو وہ نعمت ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تھی تو میرے آقا محبوب کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے، تو بیٹیوں سے محبت کرنی میرے آقا کی سنت بھی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو حضرات بچی کو زحمت سمجھتے ہیں ان کے دل پر یہ باتیں اثر انداز ہو جائیں، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔